مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انسان کو مصائب اور آفات، بیماریوں، مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کا فرض ہے کہ وہ ان سے نجات پانے کے لیے کوشش کرے، اپنے تمام وسائل، طاقت و قوت اور تعلق کو بروئے کار لائے، مگر ایسا ہرگز نہیں۔ اس مقام پر ایک ایسی منزل آتی ہے جو یا تو انسان کو ہمیشہ کے لیے مجذوب یعنی ایک ہی مقام پر ٹھہرا دیتی ہے، یا پھر اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت، مدد و نصرت، فضل عطا کرنے کے ساتھ ساتھ علم لدنا یعنی کشف و راز بھی عطا کرتی ہے۔ تو غم و الم کے ختم ہونے کی نشانی، طریقہ اور نجات کا راستہ کیا ہے، اور ایک عام آدمی کے مصائب و غم اور اللہ کے چنے ہوئے مقربین کے غم و الم الگ الگ کیوں ہوتے ہیں، اس بارے حضرت شیخ سیدنا عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم راز اور راستہ سے پردہ اٹھایا ہے۔ گفتگو کریں گے اس کنٹینٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان کو مصائب و آفات میں مبتلا کیا جاتا ہے تو شروع میں خود ہی ان سے نجات پانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور جب اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا تو بیماریوں اور مصیبتوں میں اغیار یعنی غیروں سے امداد و اعانت چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجذوب ہیں، غیر ہیں، ان سے مدد و اعانت کا طلبگار رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ مثلاً وہ انسان اللہ سے بالکل بے بہرا ہوتا ہے اور اپنی مکمل توجہ بادشاہوں، عہدے داروں کی طرف کرتا ہے، مالداروں، طبیبوں وغیرہ سے رجوع کرتا ہے، اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب تو خود مجذوب خداوندی اور غلام حق ہیں، اور اصل احکم الحاکمین تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن یہاں اس انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مصائب و غم و الم سے بالکل بھی رہائی نہیں پاتا، تو پھر اپنے پروردگار کی جانب دعا و گریہ زاری اور حمد و ثنا کے ساتھ مائل ہوتا ہے، اپنی غرض کے لیے اس پاک حق و حق کار کے سامنے حمد و ثنا گریہ زاری کرتا ہے۔ الغرض جب تک انسان اپنے نفس میں طاقت اور توفیق پاتا ہے، اپنے مصائب، غم و الم اور تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے خود ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر در حقیقت اللہ تعالیٰ کو بھولا بیٹھا رہتا ہے، اس مالک حق و حق کار کن فیکون کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیتا۔ اب سوال یہ کہ اس مقام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس مقام کے بعد جب مخلوقات سے بھی اس شخص کی مشکل کشائی اور حاجت روئی نہیں ہوتی تو پھر دعا زاری کے ساتھ اظہار عجز و اختیار کرتا ہوا بے اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے گر پڑتا ہے، اور اس شخص پر خوف و رجا کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اس شخص کی امداد نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی دعا قبول نہیں فرماتا اور اس کی حاجت روئی نہیں ہوتی تو وہ اسباب و ظاہری و مادی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اس نا امید صورتحال میں انسان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ تو واضح رہے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں سے یا تو انسان ہمیشہ کے لیے مجذوب ہو جاتا ہے یعنی ایک مقام پر ٹھہر جاتا ہے، یا روحانی بلندی پا لیتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، مگر آخر ایسا کیوں ہوتا ہے جو انسان کو نا امید ہو کر مجذوب یعنی ٹھہر جانے کی بجائے ترقی دیتا ہے؟ تو واضح رہے کہ اس مقام پر اور اس وقت انسان پر قضا و قدر، افعال الہی اور توحید کے اسرار منکشف ہوتے ہیں، یعنی اس کے اوپر قضا و قدر کا وہ مقام، افعال الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت توحید کے اسرار وارد ہوتے ہیں۔ یعنی یہ سوال آتے ہیں کہ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین محکم کیا ہے، کہ اسرار یعنی راز منکشف ہوتے ہیں اور وہ اسباب و تعلقات دنیاوی سے فنا ہو جاتا ہے۔ اس مقام میں وہ صرف افعال الہی پر نظر رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال، اس کے حکم، اس کی حکمت اور اس کی رضا پر اپنی نظر رکھتا ہے، کامل تسلیم و رضا کے ساتھ، اور ضرورتاً صاحب یقین موحد ہو جاتا ہے۔ اب اس انسان کا کامل یقین اللہ تعالیٰ کی ذات واحد پر ہوتا ہے، یقین کے اس درجہ پر اس کا ایمان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں، اور اس انسان کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ
اللہ کی ذات واحد کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو حرکت یا سکون، بھلائی یا برائی، نفع یا نقصان، موت یا حیات، عزت یا ذلت، دولت مندی یا محتاجی، صحت یا بیماری، الغرض کوئی بھی چیز دینے یا نہ دینے کی مختار و مجاز ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی صرف یہ تمام نعمتیں دینے کا مجاز و مختار اور احکم الحاکمین ہے۔ بس ایسی حالت میں انسان قضا و قدر کے تحت داعیہ کے ہاتھ میں ایک شیر خوار بچے کی طرح، غسال کے ہاتھ میں میت کی طرح اور چوگان سوار کے سامنے ایک بے بس گیند کی طرح ہو جاتا ہے، اور اپنے تمام حوائج و معاملات زندگی کا مختار کل صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے۔ وہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، ایک وضع سے دوسری وضع کی طرف، ایک فعل سے دوسرے فعل کی طرف پلٹتا اور پھرایا جاتا ہے، اور اس انسان کو اپنے یا غیر کے حق میں کسی حکم یا حرکت کی توفیق و قدرت باقی نہیں رہتی۔ اب وہ اپنے پروردگار کے ارادہ و فعل میں اپنے آپ سے غائب و نابود ہو جاتا ہے۔ وہ انسان دیکھتا ہے تو مشیت الہی کے ساتھ، سنتا ہے تو مشیت الہی کے ساتھ، بولتا ہے تو مشیت الہی کے ساتھ، اور کوئی بات سمجھتا ہے تو مشیت الہی کے ساتھ۔ اب اس کا علم خدا کے علم سے ہوتا ہے، یعنی جو اس کو علم دیا جاتا ہے وہ اس کی اپنی محنت سے، پڑھنے لکھنے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے سے اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس کا کلام بھی حق تعالیٰ کے کلام کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی جو اس کے پاس کلام ہوتا ہے وہ بولتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت سے، اس کے حکم سے بولتا ہے۔ وہ اس کی نعمت سے نعمت یافتہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے اس کو نعمتیں پہنچائی جاتی ہیں، اسی کے قرب سے نیک بخت، اسی کے جمال معنی سے بزرگ و آراستہ، اور اسی کے ذکر سے صاحب سکون و اطمینان ہوتا ہے، اسی مالک حق و حق کار کی فکر سے صاحب فہم و ذکا، اور دنیا و عقبہ میں اسی کے وعدوں سے خوش و خرم ہوتا ہے۔ مقام تسلیم و رضا میں وہ فقط اللہ تعالیٰ سے مانوس و مربوط ہوتا ہے، اور اس کے ہر غیر سے گریزاں اور دور ہوتا ہے۔ وہ اسی اللہ تعالیٰ کے قرب و وصل کی آرزو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ پکڑتا ہے، اسی کا رشتہ عشق و محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط و مستحکم ہوتا ہے۔ وہ ہر معاملہ میں صرف اسی پر توکل رکھتا ہے۔ وہ انسان اسی کے نور معرفت سے ہدایت پاتا ہے، اسی کی صفات الہیہ سے اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے عطا کردہ علم، یعنی عظیم تر علم لدنا سے اسرار قدرت پر آگاہ و مطلع ہوتا ہے، اسی کی توفیق سے قدرت کے نادر بھیدوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، اور پھر حاس اوقات میں اپنے منعم حقیقی کی تمام نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے، اس کے اوامر و نہی، اس کی عبادت، فرائض، سنتوں اور تمام احکامات کی مکمل طور پر پاسداری کرتا ہے۔ بس واضح رہے کہ ہر انسان کو ایک خاص امتحان سے گزرنا ہوتا ہے، ایک طرف وہ انسان جو کہ عوام الناس ہیں، اور ایک طرف وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طلب میں مجاہدہ کرتے ہیں، بلکہ وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو درست کرنے کے لیے ایک خاص حالات سے گزرنا پڑتا ہے، جن حالات کے بعد ہی انسان کو علم لدنا، اسرار قدرت، رحمت اور نعمت، شفقت اور اللہ تعالیٰ تک رسائی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ حالات کوئی عام حالات نہیں ہوتے، ایک عام انسان کے مصائب الگ، آفتیں الگ ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے کے مسافر کے مصائب، آفتیں، غم و الم بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا۔ جبکہ اس مقام پر بھی جیسا کہ اوپر بیان کیا کہ جو انسان نا امید ہو کر ٹھہر گیا وہ مجذوب یعنی محروم و ہمیشہ کے لیے ایک مقام پر ٹھہر گیا، اور جو نا امیدی میں پر امید ہو کر توحید کی طرف چلا گیا تو اس کو یقیناً اللہ کے چھپے اور غائب خزانوں کا علم لدنا کا تحفہ مل گیا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔